آپ کو پتہ ہے زندگی کتنی قیمتی ہے؟ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ دولت سے خرید سکتے ہیں اگر دولت ہے، زندگی کو دولت سے بھی نہیں خرید سکتے جب وقت کے بادشاہ بھی ہو۔ آقا جی کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ یہ کیوں سارا کہا کہ تمہاری دنیا کا مسئلہ بہت ہلکا ہے اور اور اس میں کوئی قیمت اس کی نہیں ہے، کہ جو تمہارا وقت ہو خرچ ہو خدا سے کی محبت کے رابطے میں، کہ تم ایمان کی صورت لے کے یہاں سے نکلو، خدا سے تمہارا محبت اور تعلق پیدا ہو، اور تم کو اس میں رکاوٹ ڈالنے والی یہ چیزیں ہیں، دنیا، دولت، پیسہ، واتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس دنیا سے بچو اور اس دنیا کی محبت سے بچو۔ تو مطلب ہے کام نہ کرو پھر مفلس رہو، بھیک مانگو، یہ نہیں کہ اس میں لگو لیکن اس کے ساتھ عشق مت کرو۔ اس کی محبت دل میں گھس گئی، خدا کی محبت دل میں نہیں آ سکتی، تعلق نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ بادشاہ بن کے بھی دنیا دار نہیں ہو سکتے اگر آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے، اور اس دنیا نے خدا کی محبت سے آپ کو دور نہیں کیا، بلکہ آپ کے پاس جو دنیا تھی اس نے خدا کی محبت میں قریب کیا، وہ دنیا آپ کی عبادت بنے گی۔ اگر نعم المال الصالح، بہت اچھا مال ہے صالح کے لیے جو خدا سے محبت رکھتا ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی محبت اور تعاون میں خرچ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ تو یہ تھوڑی باتیں میں ضرور کہ پڑھے لکھے ڈونکی آئے ہوئے نا، یہ ان کو ڈونکی کہتا ہوں جن سے میری گہری محبت ہے، اور جن سے محبت نہیں، یہ نئے آئے ہیں ان کو برادران یہی کہنا پڑے گا نا، ہو گیا مجھے دوسرا ڈونکی 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 ڈونکی، کوئی بات یہ کوئی ڈھنگ ہے بات کرنے؟ کیونکہ اب ساری چیزیں وضاحت سے ایک سیکنڈ میں نہیں سمجھائی جاتی، ہر ایک مجلس کا اپنا کچھ اپنا ہی رنگ ہوتا ہے، کوئی اپنی ہوتی ہے۔ لیلا مجنوں کی مجلس سب سے علیحدہ ہے، اس کا اصل بنیاد ہی یہی ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ مسئلہ وضاحت سے اتنی جلدی کہا نہیں جاتا اور اتنی جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تم وہاں بیٹھتے ایک دوسرے کے تقاضے سے، تم اس احترام لازم ہے۔ المسلم اخو المسلم لا يحقر ولا يخزر، مسلمان مسلم بھائی اس کی حقارت یا اس کی ذلت نہیں کی جاتی۔ آداب، ایک دوسرے کی محبت، احترام، عظمت، اسلام کی آداب۔ تو پھر یہ کہ اگر ڈونکیوں کو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال جب ہم جو تقاضے سے بیٹھتے کسی آدمی کے تقاضے سے نہیں بیٹھتے، کسی حکومت کے تقاضے، کسی کے معاملے کے تقاضا نہیں ہوتا اس کے پاس ہمیں، تو ہمارا تمہارا جہاں بیٹھنا ہوتا ہے خدا رسول کی عظمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو خدا کے سامنے کوئی اپنی عظمت لے کے بیٹھ سکتا ہے؟ رسول اللہ کے سامنے کوئی عظیم بن سکتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا اللہ رسول تو بڑی ایک بزرگ سے نسبت رکھنے والے اپنے خطوں میں یا اپنے انداز شاعری میں کیا لکھتے تھے؟ محبت کے تقاضے سے سگے فولان۔ اب کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ خدا سے عظمت کے سامنے بیٹھتے ہیں تو انسان اپنی عظمت پھوتی نہ دیکھے کہ ہم ایک دوسرے کے جو اکٹھے ہوئے ہیں خدا کی عظمت کے لیے، کسی حکومت کے معاملے میں نہیں ہے، کسی شاعر کی کسی رشتے کے معاملے میں اکٹھے نہیں ہوئے، اکٹھے ہوئے تو خدا رسول کی عظمت کی وجہ سے۔ تو پھر اس عظمت کے تقاضے سے تو ڈونکیوں سے بترتے کو سمجھ کہ خدا کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں۔ اب سمجھ میں آئی؟ آپ حج میں جاتے ہیں تقاضا ہوتا ہے خدا کی عظمت کا حج کا کہ بہت بڑا اجتماع سب کچھ ہے، لیکن خدا کے آگے تو اندر سے تو انسان انکساری ہو کر ظاہر بھی انکساری کر کے آؤ۔ 2 کپڑے ڈالنے ہیں، مچھر نہیں مارنا ہے، مکھی نہیں مارنی ہے، عطر نہیں لگانا ہے، صحیح ہے نہیں صحیح؟ جوتے ایسے پہنے، 2 کپڑے کے اوپر لپیٹنے کے لیے، پھر آ کے کپڑے پہنے دوبارہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی رکھے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں اللہ کے تقاضا سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ناک کو زمین پر رکھتے ہیں۔ تو یہ مسائل ان مسائل سے یہاں بیٹھنے کے ملتے ہیں۔ کچھ خیال شریف میں آیا یا بھوسا ہی بھرا ہوا تمہارے دماغوں میں؟
ایک جاہل نہ سمجھ کو ذرا طریقے سے سمجھا جاتا، کیونکہ ظاہر ادب ہوتا ہے، ان کے اندر اتنا ادب نہیں ہوتا۔ ان کی ادب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ان کے کالجوں میں دکھتے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ان کے اخلاق کے پہلو جو سے ہوتے ہیں دنیا کو چلانے کے، ہاں دنیا کو تجارتی اخلاق، یا ہاتھی کی دانت کھانے دکھانے کے، میٹھی بات، دل وہ نہیں ہوتا، دل بھیڑیے کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تسلی بخش مرمت ہوتی ہے، جس کو آئندہ ایسی مرمت کی ضرورت ہو تو آئے انشاءاللہ مفت ہوگی، اور جس کو نہیں ضرورت ہے تو اپنے گھر میں رہے، مزاج ملتا ہے ملاؤ، سب نہیں ملتا ہے تو خوش رہو جہاں ہو۔ کسی کو پکڑ کے نہیں کہا ہے، آئے تو سننی پڑے گی۔ تو جس کو اب بھی کوئی بات بوجھ لگے نہ سمجھ میں آئے بھائی تو اب بھی جا سکتا ہے، کل بھی جا سکتا ہے، ساری عمر نہیں آ سکتا۔ اور مزاج ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ملانے کو مزاج تیار، لیکن ہماری باتیں ایسی ہوں گی، ہمارا آئی لو یو ایسے چلتا ہے، ہمارا آئی لو یو ایسے چلتا ہے۔ اس میں پوچھنا نہیں، سوال نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ آج سے خود سوال جواب کو تمہارے سامنے آ جائے گا اندر سے۔ یہ چپ بس سننا، چپ رہنا، سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہیں ہے واللہ عالم، جو سمجھ آ گئی ٹھیک، جو نہ سمجھ واللہ عالم۔ ایسے بات کو ختم کرتا ہوں، مختصر میں نے کی ہے، پھر کبھی آؤ گے اور سنو گے انشاءاللہ اس سے بڑھ کر۔ یہ جتنی تم کو کافی ہو گئی تو پھر کافی ہے، تو پھر عیش کرو۔ چلو جی بسم اللہ۔ مزہ آیا، مرچیں لگی، کیا ہوا، کچھ ہوا؟ جس کو مزہ آیا ہاتھ کھڑے کر، جس کو مرچیں لگی ہیں وہ چلا جائے۔ یہ تو اولیاء اللہ بن جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ تو دانا خاک میں مل کر گرے گا انشاءاللہ، یہ تو اولیاء اللہ بنیں گے انشاءاللہ۔ چلو جی بسم اللہ۔ بات کا ہے پتہ، اس جملے سے میں نے یہ باتیں کی ہیں، مجھے اپنی اوقات کا ہے پتہ۔ یہ اس کی وجہ سے کچھ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، میں اتنا بڑا علامہ نہیں، وہ نہیں ہوں، لیکن جو خدا ذہن میں ڈال دیتا ہے اس جملے سے میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اور تقریباً انشاءاللہ اس جو جملہ اس نے کیا بھائی نے ابھی پڑھا ہے، اس کے مناسبت میں ہے، اس سے جوڑ ہے، اس کا ربط ہے۔ ہاں اپنی اوقات کا ہے پتہ۔ جتنا علامہ بن جائے، بزرگ بن جائے، ولی بن جائے، کچھ بن جائے، خدا کے سامنے اپنی عظمت سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی عظمت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہاتھ باندھتے ہیں، سجود کرتے نہیں کرتے۔ آپ سوچیں نا اس چیز کو، خدا کا ایک بادشاہ کے ساتھ بادشاہ نہیں ہو سکتا، تو خدا کے بادشاہ کے ساتھ خدائی کی صفت میں ہو سکتا ہے؟ بڑائی خدا نے اپنے لیے رکھی، اور جو تکبر کرے گا تو آخر کیا خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے گا۔ اور یہ تکبر سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ابلیس نے خدا کو سجدہ کیا، تکبر نہیں کیا۔ خدا نے کہا تکبر کا مسئلہ ذرا اور بھی گہرا ہے، تکبر ابھی تیرا نکلا نہیں ہے، تو تواضع کرتا ہے، جھکتا ہے میرے سامنے جھکتا ہے، میرے ہی لیے دوسرے کے سامنے بھی جھک جا، یہ کہا نہیں ہوگا۔ اگر آپ پڑھے لکھیں، اتنی سمجھ آپ کو آنے کتنا مشکل ہے، ادھر سے اس کی بدبختی آئی۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے، اویس کرنی کہتے پہاڑ کو سوئی سے کرو دو، مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں سوئی سے کرو دینا جتنا دل سے تکبر نکالنا مشکل ہے۔ آپ ساری رات عبادت کریں، سارا دن درود پڑھیں، سارا قرآن کے خرید، سب آسان ہے، سارا مال خرچ کریں، لیکن تکبر کا مسئلہ ختم کریں، یہ عالموں سے بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ یہ اتنی مشکل چیز ہے، اتنی مشکل چیز ہے، بڑی مشکل۔ شیطان نے کتنی عبادت کی، اس کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو۔ خدا کے میرے سامنے جھکتے، اسی حدیث میں تواضع للہ رفع، جو اللہ کے لیے کسی سے تواضع کر لے خدا اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے اچھا ہو برا ہو کیسے جھکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے دوسرے کے سامنے جھک جا، اس کی گالی برداشت کر جا، اس کی زیادتی برداشت کر جا۔ رشتہ دار ہے تمہارے گھر نہیں آتا، تم کہا ہمارے جینے مرنے پھر تو ہم جائیں گے، بہت اچھا، کیونکہ وہ نہیں آتا، ہم کوئی گرے ہوئے، اس سے گرتا نہیں آتا، اس سے بلند ہوتا ہے۔
وہ تمہارے پاس تم اب اس کے پاس خدا کی عظمت اور محبت کے خدا اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اس کی وجہ سے نہیں جاتا ہوں. اب میں خدا کی وجہ، اگر یہ وجہ ہوتی تو میں کبھی جاتا نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الحسنات، یہ نیکیاں بہت ہی بڑی نیکیاں ہیں. ان تصل من قطعک، تو اس سے رابطہ کر جو تجھ سے رابطہ توڑتا ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، خاص طور کے رشتہ داری میں بڑی مصیبتیں آئی ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو انہیں اچھے برائی کی تو اچھائی کر دے. اس نے تم کو رشتہ نہیں دیا، تم رشتہ دے دو. وہ تمہارے وقت پہ کام نہیں آیا، تم وقت پہ کام آ جاؤ. نہیں، بہت مشکل ہے. بلکہ اولادوں کو بگاڑ کے جاتے ہیں. اگر میرا بیٹا، ہماری اولاد ہے، تمہارے مامے چاچے فلانے ان سے تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. ایسے کرنا چاہیے. اس سے خاندانوں میں پھوٹ پڑی ہے، مصیبتیں پڑی. آقا جی افضل الحسنات ان تصل من قطعک، تو اس سے رابطہ کرے جو تیرے سے رابطہ توڑے. خاص رشتہ داری کے معاملے میں آقا جی اس کو بڑی اہمیت دی. ایک صاحب نے کہا میں رشتہ دار ہیں، میرے ساتھ بہت زیادتیاں، اور ہر معاملے میں حلم سے کام لیتا ہوں. آپ کیا ایسا کرتا ہے تو گویا مٹی کھلا رہا ہے، اور خدا تجھ کو رفعت اور بلندی کرتا رہے گا. اس چیز کو پسند کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں جو سے ایک دم تو ہوگی نہیں، اور یہ چیز جب تک نکلے گی نہیں، تم کو عبادت میں خدا تعالیٰ کی معرفت نصیب ہونی مشکل ہے. ساری عمر مر جاؤ گے متھے گھسا کے سجدوں میں اور ہر چیزوں میں، پڑھائی میں، لیکن تکبر تو نہیں نکلا نا. ہاں، ساری عمر متھا گھسایا، ساری عمر تسبیح پڑھی، ساری عمر جگراتے کیے، ساری ہر جملے کیے، لیکن اندر کی وہ انانیت، وہ میں ختم نہیں. طریقت میں اس چیز کو ختم جب تک نہیں کرے گا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقت میں ایسے کام کرائے جاتے ہیں آقا جی کی سنت کے مطابق. تو وہ قیاس سے بھی ہوتے ہیں. قیاس سمجھنا ہے کم از کم اتنا تو کر لے جتنا حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا. اتنا بھی کرنا نہیں پسند کرتے. یا میری پوزیشن، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا تیری پوزیشن حضرت محمد مصطفیٰ سے زیادہ ہے؟ وہ جو تعلیم دیں گے تجھ کو شہنشاہ بنا دیں گے. تیری زبان خدا کی زبان ہوگی، تیری نگاہ خدا کی نگاہ ہوگی. اتنا اثر ہوگا. تیری ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہوگی. وہ آدمی ساری عمر چین نہیں پا سکے گا. خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا آنکھ بن جاتا ہے، اس کی زبان جو زبان سے نکال دے. لیکن مٹے نا، یہ مٹنا بڑا مشکل ہے. پڑھنا پڑھانا تو آسان ہے، یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. اگر یہ آسان ہو جائے تو اولیاء اللہ کے تو چھوڑ دے. جو آقا جی پر تو اتفاق ہونا چاہیے. بھائی یہ ولی نے کہا، بزرگ نے کہا، سمجھے تو آقا جی کے سمجھ آئے نہ آئے، آقا جی کا معاملہ کرنا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے کہا ہے یا ایسے کیا ہے. بزرگ نے کیا نہ کیا اس کو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں. سے کافر مسلمان کا مسئلہ نہیں پیدا تھا، نہیں اچھا. لیکن آقا جی جو کہتے ہیں سب پہ لازم ہے، کوئی بھی ہو. تو آقا جی نے کہا من لبس، جس نے پیوند والے کپڑے ڈالے، رکب الحمار، گدھے پہ وہ بیٹھا، فی الاسواق، بازاروں میں وہ چلا، اسے تکبر نہیں کیا. بتاؤ، اچھے کپڑوں کا یہ جنگ والے دوسرے اخباروں میں بھی یہ دیتے ہیں، اللہ حسین ہے، حسن کو بھائی یہ حدیث میں آیا کہ ایسا لباس پہننا. صحابی نے پوچھا، آقا جی نے کہا اللہ جمیل جمال کو پسند کرتا ہے. وہ جی تو دوسری بھی تو حدیث دینی تھی کہ جو اور مکمل ادھورا بیان تم نے اس میں دیا، پورا نہیں دیا. جو تکبر کے لباس اچھا پہنے گا خدا ذلت کا لباس بنائے گا، یہ بھی تو کہا ہے. اس کی وضاحت کرنی تھی نا، وضاحت نہیں کرتے کیونکہ ہر وقت جنٹل مین رہنا نا، ہر وقت ٹائی باندھنی، ہر وقت کنگھی کرنی، ہر وقت میک اپ کرنا، ہر وقت شاپنگ کرنا. تو اپنے مطلب کی حدیث اٹھا لی اور ضرورا. تو یہ بھی تو کہا جو لباس دکھانے کے خدا ذلت کر، یہ بھی لکھنا تھا نا. اور یہ بھی لکھنا تھا کہ کبھی انکساری بھی کرے. کبھی آقا جی کنگھی وغیرہ نہیں کرتے تھے. شمائل ترمذی میں دیکھو چیزیں ہیں، کبھی ایسے چھوڑ دیتے. کہتے کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے، اس کے ماں ہر وقت نہیں کرنا چاہیے، ایسے بھی کہا. یہ کیوں نہیں لایا ساتھ ساتھ؟ اور یہ بھی کیوں نہیں ساتھ آقا جی کا جس نے انکساری ظاہر کی، اس میں تکبر اگر نہیں ہے، اگر نہیں کر سکتا تکبر ہے کہ پیمند والے کپڑے ڈالے،
گدھے پہ بیٹھا رکب الحمار فی الاسواق، بازاروں میں پھرا، تکبر نہیں ہے۔ آقا جی خود پیوند والے کپڑے ڈالے، خود گدھے پہ بیٹھے ہوئے، ان سے زیادہ تیری عظمت تجھے آر کیوں آتی ہے کہ تو ہی شیطان ہے اندر سے۔ عبادت کیا کی تو نے کی؟ شیطان نے بھی عبادت کی تھی۔ اسے تیری زبان میں وہ اثر نہیں آئے گا، تیری نگاہ میں وہ اثر نہیں آئے گا، تجھے وہ خدا رتبہ وہ مرتبہ نہیں دے گا قرب کا کہ تو شیطان ہے اندر سے۔ عبادت سارے کرتے ہیں، کوئی عبادت میں رحمت میں آ جاتا ہے، کوئی عبادت سے ہی عذاب میں آ جاتا ہے، تو عبادت ہی کرتا رہا نا۔ ایک تکبر نکلا اس کا، نقص آ گیا۔ گاڑی میں نقص آ جائے تو گاڑی تم کو کھائی میں لے جائے گی، کہ چلا ادھر رہا تھا، بریک ٹوٹ گئی ادھر چلی گئی، سنبھال۔ فنی خرابی ہو گئی، کس میں ہو گئی؟ ہوائی جہاز میں سکھ ہندو مسلمان سارے ہی مر گئے۔ مسلمان تو بچ جاتا ہے یار، ہندو کا مذہب سے، یہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ مصیبت آتی سب پہ اکٹھی آتی، فنی خرابی ہو گئی۔ ایسے ہم چلتے ہیں، عبادت میں فنی خرابی ہو گئی نا، یا شرک کا مسئلہ آ گیا، تکبر کا آ گیا، ساری چیزیں۔ اب شرک، تکبر، آقا کی عظمت کا تقاضا، بے ادبی، تو یہ کتنے نقصے کرنا، تو پھر یہ آستے سے سیکھا جائے گا نا۔ ایک دن میں ساری چیزیں ذہن میں تو نہیں آئیں گی، اور اکٹھا اگر ذہن میں ڈالو تو سارا ذہن سے نکل جائے گا۔ پہلی جماعت آدمی پڑھتا ہے اسے سال بعد، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جو رچتا ہے ذہن میں، پھر جا کے کہیں وہ ڈونکی، بڑا ڈونکی بنتا ہے، پھر اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے، پھر آگے پتہ نہیں کیا بنتے، نادیندگان بنتے، کیا بنتے، وہ تم کو پتہ ہوگا۔ جتنی بڑی ڈگری اتنا بڑا نادیندگان۔ دیکھ لو، روز اخبار میں آتا ہے، روز سنتا ہوں، روز ریڈیو میں بھی آتا ہے۔